اگر آپ حسد سے بچنا چاہتے ہیں نا، یہ جو سورت ہے نا، سورت الفلق اور سورت الناس، معوذتین اس کو کہتے ہیں، سورت الفلق اور سورت الناس بہت زیادہ پڑھا کرو۔ یہ جو آپ نفل پڑھتے ہو، سنتے پڑھتے ہو نا، اپنا معمول بنا لو، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد۔ یہ دو صورتیں بندے کو حاسد کے حسد سے اور حسد کی آگ سے بچا کے رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیں۔ اور ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر آپ حسد سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی فراخیاں ہر بندے سے شیئر نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمہیں خاص نعمتیں دی ہیں نا، آپ کے وسائل کتنے ہیں اور آپ کے پاس مال کتنا ہے، آپ کے پاس شان و شوکت کیسی ہے، فرمایا اپنے اندر کی باتیں، راز کی باتیں، فراخی کی باتیں ہر بندے سے شیئر نہ کیا کرو۔ اپنی آسانی، اپنی خوشی، اپنے وسائل کی کثرت اور اپنی عزت اور مقام و مرتبہ اور جو ملنے والا جاہ و جلال ہے، رسول رحمت فرماتے ہیں یہ اپنے خاص بندوں کو بتلایا کرو۔ اس سے بھی انسان حسد سے بچ جاتا ہے اور حاسد کے شر سے بچ جاتا ہے، اس پر بھی عمل کیا کریں۔ باقی آپ نے قرآن شریف تو پڑھا ہے نا، مل کے بولے حاسد بندہ کبھی بھی کامیاب ہوتا، وہ برباد ہوتا ہے۔ سورۃ یوسف کا یہی پیغام ہے کہ جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا حسد کی بنیاد پر، وہی حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے اور غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف کے سامنے پیش ہو گئے۔ حسد انسان کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرتا ہے، آخرت میں جہنم جانے کا باعث بنتا ہے۔ ابھی اس نے ہمارے گھر اجاڑ دیے، ہماری خوشیاں اجاڑ دی، ہمیں بے چین کر دیا۔ حسد کا ایک سب سے بڑا نقصان ہی ہوتا ہے کہ حاسد بندہ بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے۔ جہاں حسد ہوگا وہاں ذہنی سکون نہیں ہوگا۔